السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا لیسن سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 2 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحرموا، نہ تم حرام جانو، طیباتی پاکیزہ چیزیں، ما جو احل اللہ حلال کی اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور نہ تم حد سے بڑھو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، معتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی جو حلال چیزیں ہیں نا وہ کھاؤ، اور ان کو حرام نہ جانو، ان کو حرام نہ کرو اپنے اوپر۔ اس کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جب گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی خواہشات کا مجھ پر غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ایسا کرنے سے، اور یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کا میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اللہ کی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا تو وہ آپس میں اس طرح سے بات کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو وہ اتنی محنت کرتے ہیں، ہم تو اس سے زیادہ کریں گے۔ تو ایک نے کہا کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، تو اللہ کی عبادت میں زندگی گزاروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار، اللہ کا زیادہ محبوب ہوں، لیکن میں افطار بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور میں عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ تو جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آگے آیت دیکھیں، وَکُلُوا، اور کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تم کو اللہ نے، حلالا طیباً حلال پاکیزہ، واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اللہ سے وہ جو انتم تم ہو بھی اس پر مؤمنون ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ چیزیں دی ہیں نا وہ کھاؤ۔ حلال کون سی ہوتی ہیں؟ جو حرام نہ ہو۔ آپ نے کچھ پڑھ لیا ہے، کچھ آگے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی نا وہ ساری حلال ہیں، جو قرآن اور حدیث کے روح سے حرام نہیں ہے نا وہ ساری حلال ہیں۔ اور طیباً پاکیزہ، جو گلی سڑی نہ ہو اس کو طیب پاکیزہ کہیں گے، حلال کمائی سے کمائی ہوئی چیز۔ تو یہ حلال اور پاکیزہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کھاؤ۔ واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اللہ سے، انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ ایک بات اس میں اور کلیئر کر لیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو طبیعت کھانا پسند نہیں کرتی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ لوگ کوئی چیز کھانا پسند نہیں کرتے ہیں نا، تو یہ نہیں اس میں آتا۔ جس کو طبیعت ناگواری سمجھتی ہے کھانا، آپ اس کو دل سے حرام نہیں، آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، اس طرح کریں گے تو پھر تو وہ کافر ہو جائے گا نا انسان۔ تو دل میں یہ کہ یہ اللہ کی پاکیزہ چیز ہے، دوسرے لوگ کھائیں، آپ صرف اس لیے نہیں کھاتے کہ آپ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اور بات ہے، اس طرح کرنے سے گناہ نہیں ہوگا۔ یا پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ علاج کی وجہ سے پرہیز کرنا ہے تو کچھ چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گو کا گوشت لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا نہیں، لیکن منع نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا گوشت کھایا، تو آپ نے خود نہیں کھایا، آپ اس کو طبعی طور پر ناپسند کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ آپ کے علاقے میں نہیں ہوتے تھے۔ اور پرہیز کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ ان کی آنکھوں میں درد تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور کھانے سے منع کیا کیونکہ وہ گرم ہوتی ہے، اس سے اور زیادہ تکلیف ہونی تھی، ہے نا؟ تو چقندر کھانے کا ان کو کہا۔ تو
یہ چیزیں جو طبعی طور پر آپ کو کوئی چیز ناپسند ہو، طبیعت آپ کی نہ اس کو اچھا سمجھتی ہو، تو اس وجہ سے نہیں آپ کھا رہے کوئی چیز جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اس کو حرام نہیں سمجھ رہے لیکن آپ کو پسند نہیں ہے نا، اور یا پھر آپ پرہیز کے طور پہ اسے اس طرح آپ کر رہے ہیں، تو وہ حرام میں نہیں آئے گا، اس سے آپ کو گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اچھی طرح سے ان آیات کا جو معنی ہے نا وہ سمجھ لینا ہے۔ چلیں اگلی آیت، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ، باللغو لغو فی ایمانکم تمہاری قسموں کے بارے میں، ولیکن یؤاخذکم لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما اس پر جو عقدتم الایمان جو تم نے پختہ گرہ لگائی قسم کی، یعنی جو تم نے پختہ قسم کھائی اس پر تمہارا مواخذہ کرے گا۔ فکفارتہ، بس کفارہ اس کا، اطعام کھانا کھلانا، عشرتی 10 مساکین مسکینوں کو، من اوسطی اوسط درجے کا، ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم یا پہنانا ان کا، او تحریر رقبہ یا ایک گردن کو آزاد کرنا، گردن سے مراد کوئی لونڈی یا غلام آزاد کرنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اس میں ایک قسم بتائی گئی ہے لغو قسم۔ لغو قسم کیا ہوتی ہے؟ لغو قسم وہ ہوتی ہے کہ آپ ارادتاً نہ کھائیں اس کو، لیکن عادت کے طور پر کسی کی عادت ہو کہ وہ بات بات پر قسم کھاتا ہے تو اس کو کہیں گے لغو قسم، اس پہ اللہ نے پکڑ نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ جو عادت کے طور پر قسمیں کھائی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں لغو قسم، اس پہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس میں ارادہ نہیں ہوتا قسم کھانے کا، یہ عادت کے طور پر کھائی جاتی ہے۔ اور دوسری اس میں قسم بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پختہ قسم، یعنی اپنی بات میں پختگی لانے کے لیے، تاکید کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، کسی کو یقین دلانے کے لیے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارا مواخذہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جو کسی کو یقین دلانے کے لیے اور اپنی بات میں تاکید دلانے کے لیے جو قسم کھائی جاتی ہے نا، اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارا ضرور مواخذہ کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا۔ تو اگر کسی غلط چیز کی قسم کھائی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اس کا کفارہ ادا کریں گے، اور کفارہ کتنا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اوسط درجے کا، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یعنی جیسا کھانا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو نا ویسا ہی تم نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا کپڑا پہنانا ہے، یا ایک لونڈی اور غلام آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، بس جو نہ پائے بس روزے 3 دن کے۔ جو غلام آزاد نہیں کر سکتا، 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، یا کپڑا نہیں پہنا سکتا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، یہ قسم کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے؟ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم جب تم قسم کھاؤ، واحفظوا ایمانکم اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی، کذالک اسی طرح سے، یبین اللہ لکم بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیات، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو، ٹھیک ہے؟ اس میں یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کفارہ ہے جو آپ کو بتائی ہیں کہ یہ سارے کام کرنے ہیں، یہ کفارہ ہے قسم کا، جب قسم کھا لیں تو اس کو پھر توڑیں گے تو پھر آپ نے یہ کفارہ ادا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنی قسموں کی حفاظت کرو، جو اچھی قسمیں ہیں، جو اچھے کام کی کھائی ہیں وہ آپ نے ضرور پوری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کھول کے واضح کر کے بیان کر رہے ہیں اپنی آیات تاکہ تم شکر کرو، ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما بے شک، خمر شراب،
والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے کے تیر، رجس ناپاک ہیں، من عمل شیطانی شیطان کے اعمال میں سے ہیں، فاجتنبوہ پس اجتناب کرو ان سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا گیا ہے کہ شراب، جوا، بتوں کی پوجا، پانسے کے تیر کون سے ہوتے ہیں؟ جن سے قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے، یہ سب ناپاک عمل ہیں، شیطانی اعمال ہیں، ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ خمر شراب کو کہتے ہیں، خمر کیونکہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے نا، ڈھانپنے والی چیز کو خمر کہتے ہیں۔ جو شراب ہوتی ہے انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اس لیے اس کو بھی خمر کہتے ہیں۔ میسر، یسر آسانی ہوتا ہے نا، آسانی سے مل جانے والا مال، میسر یعنی جوا کہلاتا ہے، اس میں محنت نہیں کرنی پڑتی نا، تو اس لیے اس کو میسر کہتے ہیں۔ انصاب نصب بتوں کو کہتے ہیں، تھان کو کہتے ہیں یعنی ایسی جگہ جہاں پہ بت یا کوئی میلہ شیلا لگتا ہو تو اس جگہ کو کہیں گے۔ والازلام اور پانسے کے تیر، وہ تیر جن سے قسمت کا حال معلوم کرتے تھے یا فال لیتے تھے تو اس کو کہتے ہیں۔ یہ سارے ناپاک اعمال ہیں اور شیطانی اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس سے اجتناب کرو۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ انما بے شک، یریدو چاہتا ہے، شیطان ان کے، یوقع وہ ڈال دے، بینکم تمہارے درمیان، عداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، فی الخمر شراب کے ساتھ، والمیسری اور جوئے کے ساتھ، ویصدکم اور روک دے وہ تم کو، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، فہل انتم منتہون کیا پھر تم باز آ جاؤ گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ تو تمہارے درمیان دشمنی ہی ڈالنا چاہتا ہے، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کی بات مانو گے اور تم باز آ جاؤ گے شراب اور جوئے سے؟ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے اور تمہارے درمیان بغض اور عداوت دشمنی ڈال دے اور تمہیں نماز سے بھی روک دے، تو پھر کیا تم رکنے والے ہو؟ کیا تم باز آنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا تھا، انتہینا ربنا، اے رب ہم باز آ گئے۔ تو شراب کو پانی کی طرح مکے کی گلیوں میں بہا دیا گیا تھا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا اور بچ جاؤ، ڈر جاؤ، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ بس اگر تم پھر گئے، فَاعْلَمُوا بس جان لو، انما بے شک صرف، علی رسولنا ہمارے رسول پر یعنی ہمارے رسول کے ذمے، بلاغ المبین پہنچا دینا ہے صاف صاف۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ڈر جاؤ یعنی باز آ جاؤ شراب و جوئے سے۔ اگر تم پھر گئے، اگر تم نے اطاعت نہ کی، فَعْلَمُوا تو جان لو، بے شک ہمارے رسول کے ذمے تو پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صاف صاف اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ یہ شراب کے بارے میں تیسرا حکم تھا، اس سے پہلے آپ 2 حکم پڑھ چکے ہیں۔ پہلے حکم میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا، اور یہ تیسرا حکم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم باز آتے ہو۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے سے تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے، تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم رکنے والے ہو؟ کیا تم باز آنے والے ہو؟ ٹھیک ہے نا، یہ تیسرا حکم تھا جس میں شراب کو اور جوئے کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ لیسا نہیں ہے، علی الذین ان لوگوں پر، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، جناح کوئی گناہ، فیما اس میں جو طعموا انہوں نے پہلے کھا پی چکے،
اذا جب متقوا انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، ثم اتقوا پھر تقوی اختیار کیا، وآمنوا اور ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا پھر تقوی اختیار کیا اور احسان کیا، نیکی کی، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اس کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کی پریشانی ہوئی کہ ہمارے بعض ساتھی، بعض صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہمارے ساتھ کئی جنگوں میں شریک بھی ہوئے اور شہید بھی ہوئے یا فوت ہو گئے اس حالت میں کہ وہ شراب پیتے رہے تھے، تو اب ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ کیا ان کی نمازیں یا ان کا ایمان قبول ہوگا؟ کیونکہ اس وقت تو شراب حرام نہیں ہوئی تھی نا۔ تو اس کا جواب اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے کہ وہ لوگ جو نیک عمل کرتے رہے نا اور ایمان لائے تو ان کا عمل ضائع نہیں ہوگا، ان کی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا رکوع پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔